اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ سورۃ البقرہ آیت نمبر 87۔ یہودیوں کا 13واں بڑا جرم انبیاء علیہ السلام کو تکلیف دینا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی یعنی تورات عطا فرمائی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِرُسُلٍ، اور ان کے بعد بہت سارے رسول بھیجے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد مسلسل رسول بھیجے جو بنی اسرائیل کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہے، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل یہ عذر بھی نہیں کر سکتے کہ ہم شریعت موسوی بھول گئے تھے، اسے یاد دلانے والا کوئی نہیں تھا۔ خاندان بنی اسرائیل کے اخیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا اور انہوں نے بنی اسرائیل کو ہدایت کی طرف بلانے کی انتہائی کوشش کی، مگر وہ ان کو سولی دینے کے لیے تیار ہو گئے، مگر اللہ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دے کر بھیجا، یعنی ایسے معجزات عطا فرمائے جو ان کی نبوت کی صداقت کی کھلی نشانیاں تھے، جیسے مادر زاد اندھے یعنی پیدائشی اندھے اور برس والے کو ٹھیک کر دینا اور مردوں کو زندہ کر دینا وغیرہ۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس سے ان کو قوت دی، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو قوت دی جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے، دشمنوں سے ان کی حفاظت کرتے تھے۔ ولادت سے لے کر آسمانوں پر اٹھائے جانے تک جبرائیل علیہ السلام آپ کے محافظ رہے۔ اب اللہ رب العزت خاص طور پر یہودیوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، پھر آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آیا جو تمہاری نفسانی خواہش کو پسند نہیں تھی، استکبرتم، تو تم اکڑ کر بیٹھ گئے۔ انسان کی یہ شامت اعمال شروع سے ہی رہی ہے کہ وحی الہی کے مقابلے میں اپنے اوپر حاکم و قاضی وہ اپنی نفس کی خواہش کو ہی رکھنا چاہتا ہے، اور جو احکام اسے اپنی خواہشات یا اپنی محدود ناقص عقل کے منافی نظر آتے ہیں، فوراً ان کا انکار اور ان کے مقابلے میں بغاوت کا جھنڈا بلند کر دیتا ہے۔ آج اس کا نام روشن خیالی رکھا جاتا ہے۔ آج جس چیز کا نام روشن خیالی ہے، غور کر کے اور خوب غور کر کے دیکھا جائے تو اس کی طے میں بھی صرف اور صرف یہی ملے گا، استکبار نفس اور پیغمبر کے اقتداء اتباع سے شرمندگی یعنی پیچھے ہٹنا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، پھر ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور ان کی تعلیمات کو نہیں مانا۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک جماعت کو قتل کیا، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ یہاں مضارع کا صیغہ استعمال کر کے واضح کر دیا کہ اے یہودیو، پہلے تو تم نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل میں کے چکر میں ہو گئے، چنانچہ اسی وجہ سے تم نے ان پر جادو کیا اور اسی وجہ سے آپ سے قتال کرتے ہو تاکہ اس قتال کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، اور اسی وجہ سے بکری کے گوشت میں زہر ملا کر کھلایا، یعنی نبی علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ قتل کرنے کی انہوں نے پوری کوشش کی۔ مضارع کا صیغہ جس میں حال کا بھی معنی ہوتا ہے اور مستقبل کا بھی معنی ہوتا ہے، جو کسی بات کے دوام پر دلالت کرتا ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، نفس کی خواہشات پر چلتے رہنے کا برا انجام۔ جو آدمی اپنے نفس کی خواہشات پر چلنا شروع کر دیتا ہے تو یہ خواہشات اسے بڑے بڑے جرائم تک پہنچا دیتی ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے اپنی نفسانی خواہشات پہ عمل شروع کیا، بالآخر انبیاء علیہ السلام کی تکذیب اور ان کے قتل تک پہنچ گئے۔ مسلمانوں کو بھی اس سے بڑا سبق حاصل کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے کبھی بھی نہ چلیں۔ نفس کی 7 بری صفات۔ مشائخ کرام فرماتے ہیں نفس کی 6 بری صفات ہیں: عجب، تکبر، ریاکاری، غضب، غصہ، حسد، حب مال اور حب جاہ۔ اور جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں۔ جو آدمی اپنے نفس کا تزکیہ کر کے ان 7 برائیوں سے صاف کر لے گا، اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ نمبر 2، نصیحت کرنے والے کی بات کو قبول کرو۔ جو آدمی بھی آپ کو نصیحت خیرخواہی کی بات کرے تو اسے قبول کر لینا چاہیے، صرف اس وجہ سے کسی بات کو رد نہیں کرنا چاہیے کہ یہ آپ کی نفسانی خواہش کے مطابق نہیں ہے۔ شریعت کو آپ اپنی نفسانی خواہش کے مطابق نہ چلائیں
کہ جی یہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسے نہیں کہنا چاہیے، بلکہ مان لینی چاہیے بات۔ نمبر 3، اپنے ایمان کا بھی اقرار کر لو۔ اگر اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہوئی تمام باتوں کو حق اور سچ مانتے ہیں تو ان الفاظ میں اپنے ایمان کا اقرار کرتے رہیں اور اس اقرار کو بار بار دہراتے رہیں تو جنت اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ۔ میں اللہ رب العزت کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ اس بات کو بار بار دہراتے رہیں تاکہ کم از کم ہم زبان سے اس بات کو بار بار کہتے رہیں کہ یا اللہ میں تیرے رب ہونے پر راضی ہوں، نبی علیہ السلام کے نبی ہونے پر راضی ہوں اور اسلام کے مذہب ہونے پر راضی ہوں، یعنی اس مذہب کو اختیار کرنے پر میں تیرے سے راضی ہوں۔ اس بات کا بار بار اقرار کرتے رہیں تو اللہ بھی آگے سے خوش ہو جائیں گے اور آپ کو دنیا آخرت میں کامیاب فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفسانی خواہشات سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔